ایک مہمان شاعر کو آواز دے دو اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی نظامت نہیں، صرف شعراء اکرام اور عام ہوگا انشاءاللہ. آخری شعر میں صرف مہمان شاعر کا استقبال. حاضر کا ملازہ فرمانے کہ آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں، تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گئے اصغر ہمیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں. میں چیخ کے بات سکتا تھا بھائی، میں نے سوچا کہ میدان ہمیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں. آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش گزاروں جناب ہادی بارہ بنکی صاحب مہمان شاعر سے کہ وہ تشریف لے بارگاہ شہزادہ جناب رضا اسلام میں نذرانہ قیمت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند پر نعرہ صلوات کا استقبال کریں. معزز سامعین کرام السلام علیکم. اولاً اس جشن کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چار مصروں سے عرض کرتا ہوں کہ سمندروں پا یہ چل کر سوال رکھا جائے، سمندروں پا یہ چل کر سوال رکھا جائے، آتش کے ماروں کا پورا خیال رکھا جائے. کوئی بات ہو، تیسرے مصرے میں پورا اسلام ہے، پوری شریعت ہے، پورا دین ہے. تیسرے مصرے کو ہٹا دیا جائے، نہ دین میں کچھ رکھا ہے، نہ اسلام میں کچھ رکھا ہے، نہ شریعت میں کچھ. دیکھیں کوئی بات ہو کہ سمندروں پر یہ چل کر سوال رکھا جائے، آتش کے ماروں کا پورا خیال رکھا جائے، فقط علی کی ولایت پر فیصلہ ہوگا، کہاں عروج کہاں پر زوال رکھا جائے. سمندروں پہ یہ چل کر سوال رکھا جائے، آتش کے ماروں کا پورا خیال رکھا جائے، فقط علی کی ولایت پر فیصلہ ہوگا، کہاں عروج کہاں پر زوال رکھا جائے، کہاں عروج کہاں پر زوال رکھا جائے. چار اسے پیش کرتا ہوں. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے جو عرف عام میں مشہور ہو جاتا ہے. جیسے لفظ شرم ہے، اصل لفظ ہے شرم، لیکن عرف عام میں شرم بولتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے لیکن لوگوں نے استعمال بھی کیا ہے، شعر میں ہم نے بھی استعمال کر دیا ہے. کوئی بات ہو کہ اللہ کا یہ مجھ پہ کرم ہے کہ نہیں ہے، پوری توجہ. ہم نے کہا کہ عرف عام میں مشہور ہو گیا ہے، یہ لوگوں نے استعمال کیا ہے. اللہ کا یہ مجھ پہ کرم ہے کہ نہیں ہے، دل میں میرے حسین کا غم ہے کہ نہیں ہے. دو مصرے پیش کرتا ہوں. اللہ کا یہ مجھ پہ کرم ہے کہ نہیں ہے، دل میں میرے حسین کا غم ہے کہ نہیں ہے، الفت نبی کے بال سے آل نبی سے بغض، کم وقت تجھ میں تھوڑی شرم ہے کہ نہیں ہے. الفت نبی کے بال سے آل نبی سے بغض، کم وقت تجھ میں تھوڑی شرم ہے کہ نہیں ہے، کم وقت تجھ میں تھوڑی شرم ہے کہ نہیں ہے. چار سے پیش کرتا ہوں کہ جن کو میرے علی کے فضائل نہیں ملے، جن کو میرے علی کے فضائل نہیں ملے، ان کے حسب نسب کے دلائل نہیں ملے. جن کو میرے علی کے فضائل نہیں ملے، ان کے حسب نسب کے دلائل نہیں ملے، آئے محاذ جنگ با حیدر کے سامنے، مجھ کو عرب میں ایسے قبائل نہیں ملے. آئے محاذ جنگ با حیدر کے سامنے، آئے محاذ جنگ با حیدر کے سامنے، مجھ کو عرب میں ایسے قبائل نہیں ملے. پیش کرتا ہوں ان سے کہ شکست موت کو دے کر چلے ہیں مقتل کو، شکست موت کو دے کر چلے ہیں مقتل کو، شکست موت کو دے کر چلے ہیں مقتل کو، یہ حرب تمہارا نہیں فیصلہ حسین کا ہے. شکست موت کو دے کر چلے ہیں مقتل. پیش کرتا ہوں. شکست موت کو دے کر چلے ہیں مقتل کو، یہ حرب تمہارا نہیں فیصلہ حسین کا ہے. زبان کھولو سرے بزم و احتیاط کے ساتھ، ادب سے بیٹھو یہاں تذکرہ حسین کا ہے. زبان کھولو سرے بزم و احتیاط کے ساتھ، زبان کھولو سرے
احتیاط کے ساتھ ادب سے بیٹھو، یہاں تذکرہ حسین کا ہے، ادب سے بیٹھو، یہاں تذکرہ حسین کا ہے۔ ایک سوال شاید ہمیں پڑا، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہمارے ایک تاریخ ہے کہ ہے ابھی شام میں ایک حشر صاحب برپا زینب، بہت آرام سے پڑھنا ہے لیکن آپ کو آرام سے سننا نہیں ہے ابھی شام میں ایک حشر صاحب برپا زینب، کتنا وزنی تھا تیرے لہجے کا حملہ زینب، ہے ابھی شام میں ایک حشر صاحب برپا زینب، کتنا وزنی تھا تیرے لہجے کا حملہ زینب، سارے خاموش تھے بے روح بدن کی مانند، تیرا خطبہ تھا یا عباس کا نیزہ زینب، سارے خاموش تھے، سارے خاموش تھے بے روح بدن کی مانند، سارے خاموش تھے بے روح بدن کی مانند، تیرا خطبہ تھا یا عباس کا نیزہ زینب، تیرا خطبہ تھا یا عباس کا نیزہ زینب۔ پیش کرتا ہوں چار مصرے یہاں سے۔ عصر عاشور سورج سوا نیزے پہ آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ ایک خیال ہے ہمارا، پیش کرتا ہوں کیوں آیا تھا۔ ہماری شاعری کا اصول یہ ہے کہ مسائل سے سزا کی کوشش نکالتے ہیں۔ دیکھیے گا شاید کوئی بات ہو، کوئی توجہ کہ چلنے لگی ہیں دشت میں کیوں سر باندھ دیا، دیکھیں سورج سوا نیزے پہ کیوں آیا تھا۔ چلنے لگی ہے دشت میں کیوں سر باندھ دیا، بے پردہ مصطفیٰ کی شریعت ہوئی ہے کیا؟ تو اس سے پیش کرتا ہوں، بے پردہ مصطفیٰ کی شریعت ہوئی ہے کیا، نیزے پا دیکھ کر سوا نیزے پا آ گیا، سورج کو روشنی کی ضرورت ہوئی ہے کیا، نیزے پا دیکھ کر سوا نیزے پا آ گیا، سورج کو روشنی کی ضرورت ہوئی ہے کیا۔ یہ بھی چار سے پیش کرتا ہوں کہ دین اسلام کو ہر کام سنبھالے رکھا، دین اسلام کو ہر کام سنبھالے رکھا، یہ بتاتا ہے تیرے پاؤں کا چھالا سجاد۔ دو دوسرے پیش کرتا ہوں، دین اسلام کو ہر کام سنبھالے رکھا، یہ بتاتا ہے تیرے پاؤں کا چھالا سجاد، تازیانوں کا عبادت پر اثر تک نہ ہوا، تو نے سجدوں کو بڑے ناز سے پالا سجاد، تازیانوں کا عبادت پر اثر تک نہ ہوا، تازیانوں کا عبادت پر اثر تک نہ ہوا، تو نے سجدوں کو بڑے ناز سے پالا سجاد، تو نے سجدوں کو بڑے ناز سے پالا سجاد۔ چار مصرے ننھے مجاہد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، شاید کوئی بات ہو۔ دو دعائیں تحفۃ العوام میں مشہور ہیں، ناد علی صغیر، ناد علی کبیر، دونوں مولا کائنات سے منسوب ہے، لیکن ہم نے ناد علی صغیر کو یہاں پہ نقل کیا ہے، کہاں پہ کوئی بات ہو کہ ایک جنگ کا منظر کھینچا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے کربلا میں تو لشکر یزیدی نے یہ سمجھا کہ مولا حسین اکیلے ہو گئے ہیں، علی کو گھیر دو مار دو۔ مولا حسین نے جب یہ سنا ہوگا تو کہا ہوگا کہ ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہوگا کہ باقی ہے اب بھی جھولے میں ناد علی صغیر، تیور دیکھیے تیور، باقی ہے اب بھی جھولے میں ناد علی صغیر، یہ کہہ کے آستین الٹ دی حسین نے، تیور دیکھیے گا، باقی ہے اب بھی جھولے میں ناد علی صغیر، یہ کہہ کے آستین الٹ دی حسین نے، ارے بچے کو قتل گاہ میں لا کر بوقت عصر دشمن کی کل بساط پلٹ دی حسین نے، بچے کو قتل گاہ میں لا کر بوقت عصر، بچے کو قتل گاہ میں لا کر بوقت عصر دشمن کی کل بساط پلٹ دی حسین نے۔ چار سے پیش کرتا ہوں کہ پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، یہ بات حق ہے جواب سلام واجب ہے۔ تیسرا چوتھا پیش کرتا ہوں، پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، یہ بات حق ہے جواب سلام واجب ہے، حسب نسب کی دعا رن نے کر چکے ہیں حسین،
دعا رنگ میں کر چکے ہیں حسین. جناب جان کا اب احترام واجب ہے. یہ آخر کی چار اسے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ایک مطلب حسین شہر تمام خود خاطر پیش کرتا ہوں کہ کیا کہوں اپنی بے گناہی میں. مثال پیش کرتا ہوں شاید کوئی بات ہو. کیا کہوں اپنی بے گناہی میں بس خدا ہے میرا گواہی میں. کیا کہوں اپنی بے گناہی میں بس خدا ہے میرا گواہی میں. آ گئی چل کے نوکے نیزہ تک آیتیں میری سربراہی میں. آ گئی چل کے نوکے نیزہ تک آیتیں میری سربراہی میں. ایک سلوات شاید سمجھ رہا ایک مسئلہ چند شعر پیش کرتا ہوں. ردیف ہے ٹھہرے. مسئلہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو سارے شعر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بطور خاص پیش کرتا ہوں. مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ کہف پڑھے نو کے سرا پر ٹھہرے. سورہ کہف پڑھے نو کے سرا پر ٹھہرے. غیر ممکن ہے وہاں کوئی پیغمبر ٹھہرے. مطلب پیش کیا ہے سورہ کہف پڑھے نو کے سرا پر ٹھہرے. غیر ممکن ہے وہاں کوئی پیغمبر ٹھہرے. شعر پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے صفے مختر میں کھڑے تھے شبیر. جس طرح سے صفے مختر میں کھڑے تھے شبیر. شہ کے ہمراہ وہاں رنگ 72 ٹھہرے. شہ کے ہمراہ فقط رنگ 72 ٹھہرے. شہ کے ہمراہ فقط رنگ 72 ٹھہرے. اب یہ دو شعر قطعاً پیش کرتا ہوں اپنے مذاہب کے حوالے سے شاید کوئی بات ہو. شہ کے ہمراہ فقط رنگ 72 ٹھہرے. جس جگہ پائے نبوت میں بھی لغزش آئی. جس جگہ پائے نبوت میں بھی لغزش آئی. مطمئن ہو کے وہاں پر علی اصغر ٹھہرے. شعر پیش کرتا ہوں. مطمئن ہو کے وہاں پر علی اصغر ٹھہرے. تو تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی. کون بے شیر تیرے قد کے برابر ٹھہرے. تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی. تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی. تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی. کون بے شیر تیرے قد کے برابر ٹھہرا. یہ دو شعر قطعاً مولا عباس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ایک نئی فکر دینے کی کوشش کی ہے. شاید کی بات ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ مولا حسین نے چلو میں پانی لیا پھینک دیا. شعراء نے نقل کیا ہے تماشا مار دیا تھپڑ مار دیا اور دریا الٹا بہنے لگا اور یہ ہونے لگا. ان کی فکر ہم نے کوشش کی ہے ایک طریقے سے اس کو نقل کیا ہم نے. شاید کی بات ہو کہ تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی. کون بے شیر تیرے قد کے برابر ٹھہرے. بس یہ کہتے ہوئے پانی کو رہائی دے دی. بس یہ کہتے ہوئے پانی کو رہائی دے دی. میں اگر چاہوں تو چلو میں سمندر ٹھہرے. بس یہ کہتے ہوئے پانی کو رہائی دے دی. میں اگر چاہوں تو چلو میں سمندر ٹھہرے. شعر پیش کرتا ہوں. مولا عباس کو ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا تلوار نہیں دی تھی. کیوں نہیں دی تھی تلوار. پیش کرتا ہوں مصرع شاید کوئی بات ہو. میں اگر چاہوں تو چلو میں سمندر ٹھہرے. اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی. کون جانے کہاں صفین کا منظر ٹھہرے. اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی. اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی. کون جانے کہاں صفین کا منظر ٹھہرے. کون جانے کہاں صفین کا منظر ٹھہرے. ہر قدم مسجد سرور کی حفاظت ہوگی. تو گردن میں یا پھر جسم میں لنگر ٹھہرے. اب شعر پیش کرتا ہوں. تو گردن میں یا پھر جسم میں لنگر ٹھہرے. اس لیے جناب حضور علیہ السلام کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں. شاید کوئی بات ہو. تو گردن میں یا پھر جسم میں لنگر ٹھہرے. اس لیے باندھا تھا پیشانی حربہ رومال. اس لیے باندھا تھا پیشانی حربہ رومال. یہ وہ جنت ہے یہاں حربہ مقدر ٹھہرے. اس لیے باندھا تھا پیشانی حربہ رومال. اس لیے باندھا تھا پیشانی حربہ رومال.
یہ وہ جنت ہے یہاں حر کا مقدر ٹھہرے، یہ وہ جنت ہے یہاں حر کا مقدر ٹھہرے، کتنی اونچائی پا آتی ہے نظر کربو بلا، کتنی اونچائی پا آتی ہے نظر کربو بلا، آسماں آئے ذرا دیر زمین پر ٹھہرے، کتنی اونچائی پا آتی ہے نظر کربو بلا، اب آسماں آئے ذرا دیر زمین پر ٹھہرے، فرش محفل پا ابھی محو ثنا ہے ہادی، فرش محفل پا ابھی محو ثنا ہے ہادی، ملک الموت سے کہہ دو ذرا باہر ٹھہرے، فرش محفل پا ابھی محو ثنا ہے ہادی، ملک الموت سے کہہ دو ذرا باہر ٹھہرے۔